اب ایک بہت بڑی غلط فہمی جو عوام تو عوام خواص کے اندر بھی آتی جا رہی ہے، عوام سے سنتے سنتے خواص بھی اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اہل علم بھی اس غلطی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اگر سیاست کی بات کہیں پر چل پڑے یا پھر جب الیکشن جیسا کہ قریب آ رہے ہیں، انتخابات قریب آ رہے ہیں، اس دور میں، اس دوران، ان دنوں میں اگر سیاست کی کوئی بات چل پڑے تو عوام خواص اور اہل علم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ سیاست تو بے ایمانی کا نام ہے، باقاعدہ اس کی تصدیق کرواتے، کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست تو بے ایمانی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بہت تعلیم یافتہ ہیں، یعنی اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس اچھی خاصی تعلیم ہے، یعنی عصری تعلیم۔ تو وہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بتائیں کہ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست بے ایمانی نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کو یہ سیاست کا معنی دکھائی ہی یہی دیتا ہے کہ ہے ہی بے ایمانی۔ حالانکہ محققین کی تحقیق کے مطابق، فلاسفہ کی تحقیق کے مطابق، سیاست بے ایمانی کا نام نہیں ہے، سیاست بدمعاشی اور چوری کا نام نہیں ہے، سیاست گالم گلوچ اور بد اخلاقی کا نام نہیں ہے، بلکہ سیاست تو حسن تدبیر کا نام ہے۔ کسی کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا، حکمت عملی تیار کر کے اس کام کو سر انجام دینا، یہ سیاست کہلاتا ہے۔ یہ سیاست کی تاریخ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی۔ اب وہ سیاست چاہے ایک شخص کے متعلق ہو، یعنی ایک شخص اپنے آپ پر محنت کر کے، اپنے دل پر، اپنے اخلاق پر محنت کر کے وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اپنی زندگی کو حکمت عملی کے مطابق طے کرتا ہے، خود جو اس کے ایک شخص کے متعلق کوئی بھی حکمت عملی تیار ہوتی ہے وہ خود اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی سیاست ہے، اس کا نام فلاسفہ کی زبان میں تہذیب اخلاق رکھا گیا۔ یعنی کہ سیاست کی 3 قسمیں انہوں نے بیان کی ہے۔ پہلی قسم یہی تہذیب اخلاق جو ایک شخص کے متعلق ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے اوپر محنت کر کے اپنے اعمال اور کردار کو حکمت عملی کے مطابق طے کرتا ہے، اس کو تہذیب اخلاق کہا جاتا ہے۔ سیاست کی دوسری قسم جو محققین نے بیان کی ہے، سیاست نام تو حسن تدبیر اور حسن انتظام کا ہے، دوسری قسم سیاست کی جو بیان کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تدبیر المنزل، یعنی ایک گھر اور ایک مکان کے اندر کچھ لوگ جہاں پر رہ رہے ہیں ان کا انتظام، ان کا حسن تدبیر اور ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پکانا، ان کا رہن سہن، یہ جو انتظام ہو رہا ہے اس کو تدبیر منزل کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک گھر اور ایک چھوٹے سے گروہ کے نام، اس کے متعلق جو احکام ہے، اس کے کام ہے، اس نے انتظام ہے، یہ تدبیر المنزل کہلاتا ہے۔ یہ بھی سیاست ہے۔ تو سیاست کی 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم
سیاست کی جس کو محققین نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اس کو سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست ایسی ہے جو ایک علاقے کے متعلق ہو، ایک شہر کے متعلق ہو، یا ایک صوبے کے متعلق ہو، یا کسی ملک کے متعلق ہو، اس سیاست کو سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کے اندر ملک کے انتظامات کو مد نظر رکھا جائے، اس کی ضروریات اور اس کا جو انتظام ہے، حسن انتظام، اچھا انتظام جو ہے وہ سیاست مدنیہ کہلاتا ہے۔ یہ وہی سیاست ہے جو عام طور پر بولی جاتی ہے، سیاست کا لفظ بولا جاتا ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سیاست تو ہے ہی بے ایمانی کا نام۔ ایسی سیاست، اس کو سیاست مدنیہ کہا گیا ہے۔ حسن انتظام، جو پورے ملک کا نظام چلائے، ایسا انتظام کیا جائے، اس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اس پر غور کریں کہ سیاست کا معنی کیا ہوا؟ کیا سیاست کا معنی یہ ہے کہ بد اخلاقی اور بے ایمانی، کرپشن کرنا یہ سیاست کہلاتا ہے؟ کسی کو قتل کروا دینا یہ سیاست کہلاتا ہے؟ بلکہ نہیں، سیاست کا معنی حسن انتظام ہے، چاہے وہ ایک شخص کے متعلق ہو، ایک ذات کے متعلق ہو، اس کا اپنا تہذیب اخلاق، اپنے اخلاق کو سنوارنا اس کے متعلق ہو، یا پھر وہ ایک گھر اور مکان کے متعلق ہو جس کے انتظامات کے بارے میں غور کیا جائے، یا پھر وہ پورے کے پورے شہر، پورے ملک اور پورے صوبے کا انتظام سنبھالنا ہو۔ سیاست مدنیہ جس کو کہتے ہیں، اصل سیاست کا معنی یہ ہے۔ لہذا ایک غلط فہمی جو ہمیں ہے کہ سیاست کا معنی بے ایمانی ہے، سیاست کا معنی بد اخلاقی ہے، اس کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست دین کا حصہ ہے۔ صحیح سیاست دین اسلام، قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق سیاست کرنا یہ دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم سیاست پر اس کو مجروحی قرار دے دیں، اس کو بالکل ختم کر دیں اور اس کی نفی کرتے رہیں، تو دین کا ایک بڑا حصہ جو حکومت کے ساتھ متعلق ہے اس کا ختم ہونا لازم ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن کریم میں یا حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ میں کئی احکام ایسے ہیں کہ جو حکومت کے متعلق ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے پہلے طاقت اور قوت چاہیے، حکومت چاہیے، پھر اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ کتب علیکم القصاص، کہ تمہارے اوپر قصاص لازم ہے، فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب شریعت پھر یہ بھی کہتی ہے کہ خود بدلہ نہیں لینا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے گھر والے اٹھ کے یا اس کے ورثاء میں سے اس کے متعلقین میں سے کوئی اٹھ کر جا کر اس کو قتل کر دے، یوں تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو حکم فرمایا ہے کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص لازم ہے، یہ کس لیے فرمایا ہے؟ یہ ایک شخص یا عوام کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اقتدار اور حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کے دوسرے اس کے ورثاء یا اس کے متعلق کوئی کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دے، بلکہ باقاعدہ طور پر اس کے لیے عدالت میں فیصلہ ہوگا، فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کو کسی ایسی جگہ پر جو مشہور جگہ ہو، جہاں پر بہت سارے لوگ جمع
کے احکام پر عمل کرنے والی ہو۔ ایسی حکومت اور ایسے حکمران جو ہر چیز کو پس پشت ڈال دے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ رب العزت کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسے حکمرانوں کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو اپنا اولین مقصد سب سے پہلے ان کے سامنے دین اسلام ہو، دین اسلام کے احکام ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور ناموس ہو، صحابہ کرام کے ناموس ان کے سامنے ہو۔ ایسے حکمرانوں کا جب انتخاب کریں گے تب جا کے ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کر سکیں گے۔